آج ہم نے تھرو آؤٹ بات کی ہے آپ کے سیلف لو کے حوالے سے اپنی زندگی کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے، تو سوچا جو ہمارا لارجر ٹاپک ہے اس میں بھی سیلف امپروومنٹ کی بات کی جائے۔ ویسے تو یہ ایک نیور اینڈنگ جرنی ہے، ہم یقیناً اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وی فیل دیٹ وی آر کائنڈ آف بلاکڈ۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ایک طرح سے اگر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے بہتر بنا دیا، لیکن آپ کے ارد گرد کا ماحول وہی ہے، تو سم ٹائمز یو اسٹارٹ بلیمنگ دیم اینڈ سیئنگ کہ یار سیلف امپروومنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے انسٹیٹیوشن سے لوگ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اینڈ اینگر مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ کے کورسز کر کے آتے ہیں، ایک ہفتے تک تو وہ بیچارے اس کے خمار میں ہوتے ہیں کہ ہاں جی زندگی اب بدل گئی ہے، دیکھو کتنا سکون ہے، لیکن پھر یکا یک آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ آپ آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے رنگ میں رنگ گئے ہیں اور آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میں جب بھی اپنے اوپر کام کرتی ہوں اور میں کوئی بھی اس طرح کا لیڈرشپ کورس کروں یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کام کروں، تو مجھے ریئلائز یہ ہوتا ہے کہ میری امی مجھے ایک ہفتے بعد ہی آئینہ دکھا دیتی کہ بیٹا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کسی خام خیالی میں مت رہنا، یو آر دا سیم پرسن۔ لیکن ہم اس جرنی پہ کنٹینیو کرتے ہیں، کیا چھوٹی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے واقعی آپ ایک پازیٹیو چینج اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ یہ سوال جب ہم نے پبلک سے کیا تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ سب کو پتہ ہے بھائی آگے کا دور جو ہے وہ دو چیزوں کا رہتا ہے، ای کامرس اینڈ ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے؟ تو ای کامرس کے اوپر لائک اپنا آن لائن کام کر سکتے ہیں وہ۔ تھنک پازیٹیو سو ڈو پازیٹیو۔ اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو موبائل آپ کو اس کو پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں۔ آن لائن اگر وہ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو آج کل انٹرنیٹ پر اتنی چیزیں ہیں کہ آپ آن لائن بیٹھ کر سیکھ بھی سکتے ہیں اس کو، تو لائک ڈراپ شپنگ وغیرہ ہیں۔ طالب علموں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں اب جہاں پر ڈگری پروگرامس ہیں وہیں شارٹ کورسز، ڈپلوماز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اسکل بیسڈ ایجوکیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسی لیے کہ اتنے ریپڈ چینجز ہیں اب ایجوکیشن کے حوالے سے کہ جب تک 4 سال کا ڈگری پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے اس وقت تک بہت سارے چینجز آ چکے ہوتے ہیں۔ جی اینڈ ویلکم بیک۔ اور جس طرح آپ نے سنا کہ لوگ کیا کیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ اور مختلف ریلز دیکھ کے اپنا وقت نہ گزاریں اپنی پرسنل گروتھ کے لیے۔ ایک زمانہ تھا آپ کہتے تھے جی انسٹیٹیوٹ کہیں جانا ہے، میرے پاس ذریعہ آمد و رفت نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر اب آپ چاہیں تھرو دا کنیکٹیوٹی، تھرو ایکسیسیبلٹی، آپ اپنی پرسنل گروتھ پہ فری آف کاسٹ اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں۔ اٹس جسٹ اباؤٹ فوکس اور نیت، یعنی اگر آپ کی نیت ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا بہت سارے لوگ کیوں نہیں کر پاتے؟ واٹ از دیٹ چینج دیٹ وی آر ریئلی اسپائرنگ فار؟ آئیے اپنے پینل سے یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے مائی ویری ڈیئر فرینڈ، ویری ویری پریٹی گرل اینڈ اے ویری کمپٹنٹ پرسن ایز ویل، ہو از آلسو اے کلینکل سائیکالوجسٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ علاؤالدین۔ السلام علیکم آمنہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں another very competent organizational development and personal development coach۔ ان کا نام ہے، جن کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کا نام ہے سمد عباس۔ تھینک یو سمد فار بینگ ہیئر۔ سمد، آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہوں گے who want to get rid of a bad habit or they want to cultivate a good habit or they want to develop a skill۔ اگر تم اپنی تمام پریکٹس میں دیکھو، ان میں سے وہ لوگ جو ان گولز میں کامیاب ہو پاتے ہیں وہ دوسروں سے کیسے مختلف ہیں؟ آئی تھنک سدرا بینگ پروڈکٹیو از ریئلی امپورٹنٹ۔ جو میں نے ڈفرینسیشن دیکھی کہ جن انسان کی لائف میں پرپس ہوتا ہے، آئی تھنک پرپس سے ڈرائیو ہوتی ہیں پرائرٹیز، اور پرائرٹی سے ڈرائیو ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی۔ A lot of people I met, they don't have a purpose in life۔ ان کی لائف میں پرپس لیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پرائرٹائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ مجھے کن چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے، اینڈ بیکاز آف دیم میں دیکھتا ہوں کہ لائف میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا اچھا جملہ بھی نا، پراپر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنس۔ A lot of people have habits, they have bad habits, they have good habits، بٹ وہ بیڈ ہیبٹس کو اس لیے بھی پریونٹ نہیں کر پا رہے بیکاز انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ عادتیں بری ہیں، یہ مجھے میرے پرپس سے، میرے جو میرا الٹیمیٹ گول آف لائف ہے اس سے دور کر رہی ہیں۔ سو آئی تھنک یہ بہت ضروری کہ انسان پہلے آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کی وہ بری عادتیں ہے کیا جو اسے اس کے گول تک پہنچنے سے دور کر رہی ہیں، قریب کر رہی ہیں۔ اچھا، اور اگر آپ اچھی اور بری عادتوں کی بات کر رہے ہیں، آمنہ کچھ لوگ کہتے ہیں 18 دن لگتے ہیں کوئی نئی عادت اپنانے کے لیے ہیبٹ فارمیشن میں، کوئی 21 کہتا ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس میں کم از کم 60 دن یا 90 دن لگتے ہیں۔ ڈیوریشن سے ہٹ کر واٹ آر دا تھنگز دیٹ الاؤ اس ٹو کریٹ نیو ہیبٹس؟ کیونکہ ویسے تو محاورہ ہے جی کہ یو کانٹ ٹیچ این اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس۔ میں آپ کو بولوں گی انہی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے سدرا، اس میں نا ڈفرینس ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کا۔ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، پرپس کو تلاشنے کے لیے بھی آپ کی سوچ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، سوچ کی آگاہی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس آپ کی سوچ کی کانشیس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں
کیا کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, کن چیزوں سے انفلوئنس ہو رہا ہوں, آپ کا مائنڈ سیٹ کبھی بھی گروتھ کی طرف نہیں جا سکتا. تو اگر آپ ہیبٹس بنا بھی لیتے ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم ہیبٹس بہت انکانشیسلی پک کرتے ہیں, آپ کانشیسلی پک نہیں کرتے, بہت کم ہیبٹس ہوتی ہیں جو آپ سوچ سمجھ کے پک کرتے ہیں, لیکن وہ انکانشیس ہیبٹس آپ کا فیوچر بنا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ پہلے آپ ان کو پہلے آپ کی ہیبٹس آپ کو چوز کر لیتی ہیں, پھر آپ کی ہیبٹس آپ کا فیوچر بناتی ہیں. سو آئی فیل لائک اس کے اندر جو ڈفرینس ہوتا ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے. ڈیز ٹائم بالکل میٹر کرتا ہے, ریپیٹیشن میٹر کرتی ہے, لیکن کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہر وقت کانشیسلی ایفرٹ ہی لگانی پڑتی ہے. آپ ایکسرسائز دیکھ لیں, آپ نماز دیکھ لیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت عرصہ پڑھتے ہیں پھر وہ چھٹ جاتی ہے. سو ٹائم سے زیادہ مجھے لگتا ہے سوچ کی آگاہی, اس کے بارے میں پتہ ہونا, اور ہم کہاں سے کون سا ڈیٹا لے رہے ہیں. آپ نے بولا ہم جاتے ہیں ٹریننگس میں, ہم دو ہفتہ, بڑا زیادہ لوگ تبلیغ پہ جاتے ہیں, بڑا ریلیجیس ہو کے آتے ہیں, پھر ہم اپنے لوگوں میں, مجھے لگتا ہے اپنے لوگوں میں سب سے پہلی چیز جو ہم پکڑتے ہیں وہ اپنی سوچ واپس پکڑ لیتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی پکڑ لیتے ہیں, کبھی کبھار وہ خیالات پکڑ لیتے ہیں, ہم اپنی ٹریننگ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ وہ سوچ جس کو آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیداوار بھی تو اسی معاشرے, انہی حالات, انہی واقعات, وہ سرکل ہے نا, وہیں سے واپس آئے گی. تو اگر آپ وہ تبدیل نہیں کریں گے تو آپ کچھ ہی دن اپنی ہیبٹ سسٹین کر سکتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ انفلوئنس ہو جائے گی لوگوں سے. اچھا, تبھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہیبٹ اور کوئی بھی انسان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے یا اس کا پوٹینشیل کیا ہے تو اس کی صحبت کو دیکھیں. تو آپ لاکھ اپنے لوگوں سے مختلف ٹریننگ آپ نے کر لی, لیکن آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو بی اے پروڈکٹ آف دیم فار ایور. آئی تھنک سو. اگر آپ صرف یہی دیکھ لیں نا, اپنے آس پاس کے 5 قریبی لوگ دیکھ لیں, تو مجھے لگتا ہے آپ ایزیلی اپنا فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں ایز ٹو آپ کس الائنمنٹ میں جا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ تھوڑا سا بیکورڈ بھی دیکھ لیں کہ میں کن 5 لوگوں میں تھا اور آج میں کہاں پر ہوں, تو آئی تھنک یہ انفلوئنس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ اس میں آپ کے دوست بھی آ سکتے ہیں, اس میں آپ کی فیملی ممبرز آ سکتے ہیں, کچھ وہ لوگ آ سکتے ہیں جن سے آپ بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں, لیکن 5 قریبی لوگوں کو ہی دیکھ لیں, دس ڈو بلڈ اپ کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, کون سی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سمن, مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تو یہ صحبت ہے, دوستی ہے, پڑوس ہے, کالیگز ہیں, ان سے دوری بنانا قدرے آسان ہے اگر وہ آپ کی لیول پہ نہیں ہے یا آپ کے فیوچر کی الائنمنٹ میں نہیں ہے یا جس ٹریجیکٹری پہ آپ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو ایسے رشتے ہوں جو آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے اسپاؤز ہیں, آپ کے سبلنگز, آپ کے بچے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, تب کیا کیا جائے؟ آئی تھنک سدرا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئی لو دس فارمولا بائی جیک کینفیلڈ. وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے ایونٹ جو ہوتا ہے نا, ایونٹ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. زندگی میں بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور اگر آپ ان پر فوکس کریں گے نا کہ یار یہ میرے ساتھ, مثال کے طور پہ آئی میٹ اے کلائنٹ فیو ڈیز بیک, نے کہا مجھے بچپن سے نا کہیں باپ کا پیار نہیں ملا, بچپن سے والد نے مجھے گالیاں دی, ماں بہن کری, اور اس سے میری لائف میں بہت افیکٹ ہوا. آئی سیڈ یس اٹس فائن, بٹ باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا نا, باپ کو اسکپ نہیں کیا جا سکتا کہ باپ کو آپ گھر سے باہر نکال دیں. ہمارے یہاں کچھ ویلیو اسٹرکچر جیسے ہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اسی باپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے رسپانس پر اپنے صبر کو, اپنی فوکس کو کسی اور ڈائریکشن میں لگاؤں؟ ایسا ہوا ہے. وی گاٹ اے لاٹ آف کیس اسٹڈیز جن کے کچھ کلوز ریلیشن ایسے تھے جو کہ بہت ٹاکسک تھے, لیکن انہوں نے رادر ان کی ٹاکسک کمنٹس پر, ان کی باتوں پر فوکس کرنے کے اپنے رسپانس پر فوکس کیا. انہوں نے اسی انرجی کو چینلائز کر کسی ہیبٹ پہ لگا دیا, کسی پروجیکٹ پہ لگا دیا, کسی ٹاسک پہ لگا دیا. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی پرسنل لائف, آئی ریمبر کہ میرے جو والد تھے عزوہ معروف پر ان کی درجات بلند کرے, بہت ہی نیک انسان تھے, بہت ہی, لیکن کبھی کبھار وہ مجھے کچھ چیزوں پہ کمنٹ کرتے تھے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو, تو مجھے فیل ہوتا تھا یار یہ بڑا ٹاکسک ہے وہ, لیکن میں اس کو بڑا ایک الگ اینگل میں لے گیا. میں نے کہا نہیں یار, اس کو نا کہیں کچھ الگ پروف کر کے دکھانا ہے. اچھا, جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا اسکل سیکھتے ہیں, ہماری یکایک جو ایک محنت ہوتی ہے, اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وین یو آر مڈ فارمنگ دیٹ ہیبٹ, کہ آپ کا دل چاہتا ہے یار سب تبدیل ہو جائے. اگر میں نے ہیلدی کھانا شروع کیا تو میرے گھر میں سب ہیلدی کھانے لگیں, اگر میں جلدی سونا چاہتا ہوں تو سب جلدی سو جائیں اور سب جلدی اٹھ جائیں, اور اس پہ یو اینڈ اپ بٹ ہیڈنگ, کیونکہ سب آپ کی جیسی سوچ نہیں رکھتے اور سب اتنی تیزی سے بدلنا نہیں چاہتے. تو اس وقت رادر دین فوکسنگ آن دیم یو نیڈ ٹو فوکس آن یور سیلف. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شہاد صدیقی کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوری, آپ کی آواز بالکل مفلڈ آ رہی ہے, کہ مسئلہ بھی ذرا حل کرتے ہیں. جی, سیلف امپروومنٹ, ویرائٹی آف کورسز اینڈ تھنگز اویلیبل, لیکن ہم نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو چیزوں کی شروعات بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن پھر اس کو اختتام پہ نہیں پہنچاتے یا اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پاتے.
اس کی کیا وجہ ہے, اور اگر یہ بلاک آپ کا ہے اور اس سے آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں تو واٹ شوڈ یو ڈو. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں انزا ثاقب, ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آلسو دا مینیجر ایکسپینشن ایٹ موٹیو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. انزا, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہو گی جو ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ, بڑی مومنٹم کے ساتھ, گرم جوشی کے ساتھ شروعات تو کرتے ہیں لیکن اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پاتے؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف سچ پیپل؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سدرا کہ آپ نے انوائٹ کیا. ہمارے پاس کیونکہ جو بھی سیلز اور بزنس ڈیولپمنٹ میں, مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں تو یہ گولز اچیو کرنا نہ کرنا یہ ہمارے ساتھ ایک مرحلہ چلتا رہتا ہے. ہمارے جو ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ساؤتھ ایشین کلچر کے اندر بہت بڑے ان اٹینیبل قسم کے گولز اپنے آپ کو دیتے ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں وہ اس قسم کے گولز دیتے ہیں کہ بس اسٹریٹ ایز آنے. جب ہم اپنے کارپوریٹ لائف میں جاتے ہیں اس کے اندر بھی ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے ٹاپ پہ آنا ہے. ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوتا ہے اور کوئی روم فار بینگ ہیومن, روم فار مارجن آف ایرر بالکل نہیں دیتے. ہم اگر اپنی پرسنل لائف میں بھی آئیں تو جی بائی دی اینڈ آف دا ایئر میں نے 50 پاؤنڈس کم کرنے فار ایگزامپل, یا میں نے اتنا زیادہ مسل میس گین کرنا ہے. وہ ان ریئلسٹک گولز ہوتے ہیں. ہمیں چھوٹے گولز, سو ڈیلی, ویکلی, منتھلی, دیز آر امپورٹنٹ. وہ لٹل ٹائمس جو ہیں وہ آپ کو موٹیویٹیڈ رکھیں گی. سو دیٹس واٹس امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہم اپنی ٹیمس کو بھی ایز لیڈرز ان دا کارپوریٹ ورلڈ جو ہم دیتے ہیں وہ ٹارگیٹس, وہ بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ریئلسٹکلی کیا ہو سکتا ہے. تو آپ کا یعنی آئی تھنک دس از بیوٹیفل ایڈوائز انزا وین یو سے کہ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا ویژن اور بڑا خواب بھی ہے اور بڑا گول آپ نے اپنے لیے رکھا ہے, اس کو بھی بریک ڈاؤن کرنا انٹو فیزز, انٹو انکریمنٹل اسمال ونز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کب آف ٹریک ہیں. ایک ہفتہ جیسے ابھی آمنہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے بڑی زبردست پرفارمنس کی, لیکن کیا آپ اس کو سسٹین کر پا رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, یہی آپ کا ٹارگیٹ ہے, ایک ہفتہ پڑھی لیکن پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہ 5 سے 4, 4 سے 3, اور پھر اس کے بعد آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ واٹ ہیپن ٹو می, وین ڈڈ آئی فال آف دا برنک. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب. جی اکرم صاحب, آپ کیسے ہیں اور آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحب صرف 2 باتیں کروں گا. جی, پہلی بات ہے دیانت اور دوسری محنت. آپ سنیں, دیانت اور محنت. ہم دیانتدار بھی نہیں ہیں, ہم محنتی بھی نہیں ہیں. جس قوم میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں, محنت اور دیانت, وہ فرد میں ہوتی ہے, کبھی شکست نہیں کھا سکتا, کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ تیسری چیز کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. آپ سچ بولیں, محنت کریں, دیانت سے کام کریں. اچھا, لیکن ہمارے پاس لیکن مجھے بتائیں, بنا کے بیچ رہے ہیں بازار میں ہماری آ رہی ہیں, اس کے اندر جو ملاوٹ کا اثر یقین جانے شرم سے سر جھک جاتا ہے. صحیح. اکرم صاحب, یہ تو آپ ہماری ایتھکس کی بات کریں. مجھے یہ بتائیں, ویری سمپلی پٹ, آج کل نوجوان نسل کے لیے تمام دنیا کی معلومات, نئے اسکلز, نئے تجربے, نیا اپنے آپ کو اویئر کرنا ایک بٹن کی دوری پر ہے. یعنی آپ اپنے اس کو لٹرلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو نئی چیزیں سکھا سکتے ہیں. پھر بھی ہماری یوتھ یہ سب کرنے کے بجائے انٹرنیٹ پہ ان پروڈکٹیو کام کیوں کر رہی ہے؟ جی اکرم صاحب. دیکھیں صدر اقبال صاحبہ, ہم دوسری قوموں سے سیکھنے کی کوشش کریں. صحیح. جو وہ کرتے ہیں ہم کریں. میں ایک بہت بڑے تاریخی ایک بندہ تھا, رشیا میں قید رہا تھا, بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے اور اپنے وطن سے محبت سیکھنی ہے تو ان گوروں سے سیکھیں, ان سے سیکھیں. ہمارے اندر حب الوطنی نہیں ہے, سب سے بڑا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ اکرم صاحب. آپ نے کہا کہ ریزنز پہ ہم جاتے ہیں, لیکن چلیں یہ میں ہر ایک کو, ہمارے دیکھنے والے کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تمام کہانیاں, یہ ریزنز, وجوہات, اس کا پس منظر, یہ سب ہو چکا ہے. دس از آل اولڈ اسٹوری. آج سے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس طرف بڑھنا ہے اور آپ کی سمت کیا ہوگی. امنا, وائی ڈو آر اسٹوریز کیپ اس ٹریپڈ؟ یعنی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو 70 سال کی عمر میں ایجوکیشن کو پرسو کر رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے گریجویشن نہیں کی تو چلو اب میں کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف ایک 30 سال کا نوجوان ہوگا جو کہے گا نہیں یار وقت گزر گیا, مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں سدرا, اس میں نا مافیا کی بات ہوتی ہے. ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ مافیا ہوتا ہے ہر کلچر کا, ہر چیز کا, ایسے سوچ کا بھی مافیا ہوتا ہے.
جب آپ جنریشن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ چینج ہوتا ہے لیکن وہ اپنے باؤنڈریز کے اندر رہتا ہے. اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم چینج کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, تبدیلی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, تبدیلی کو کس طریقے سے ایکسپریس کر رہے ہیں. ابھی آپ ایک جملہ بول رہی تھی, اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. ہم انسانوں کے نا 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم آپریٹ کرتے ہیں. اڈ ہوتی ہے, ایگو ہوتی ہے اور سپر ایگو ہوتی ہے, رائٹ. جب ہم آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں, ہم بہت زیادہ اٹ پہ آپریٹڈ ہو گئے. اٹ پہ آپریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چاہیے ابھی چاہیے, جلدی چاہیے. ہمیں سکسیس چاہیے تو فوراً چاہیے, ہمیں جواب چاہیے تو فوراً چاہیے, ہمیں کچھ اور چاہیے تو ہمارے پاس وہ پیشنس لیول کم ہوتا جاتا ہے. اور جب آپ کا پیشنس لیول کم ہوتا جاتا ہے اور آپ اٹ پہ آپریٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ گروتھ نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ اٹ سے فلکچویٹ ہی نہیں ہو رہے اپنے ایگو یا سپر ایگو پہ. ایگو کیا ہوتا ہے؟ جو میڈیٹ کرتا ہے 2 چیزوں پہ, تو آپ صرف اس پہ آپریٹ کرتے جاتے ہیں. دوسرا اس کا سپر ایگو ہوتا ہے جو آپ کے مورلس کو دیکھتا ہے, آپ کی سوسائٹی کے مورلس کو دیکھتا ہے, آپ کی فیملی کے مورلس کو دیکھتا ہے, آپ کے پرسنل مورلس کو دیکھتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ریزن, سارا ریزن نہیں ہوتا, ایک چھوٹا سا ریزن ہے کیونکہ ہم اسکرینس پہ بہت زیادہ آ گئے. آپ دیکھیں, ہم صبح اٹھتے ہیں ایک چھوٹی اسکرین سے ایک بڑی اسکرین پہ جاتے ہیں, پھر ہم اپنے آفس سے جاتے ہیں, ایک اور بڑی اسکرین آ جاتی ہے, پھر ہم گھروں پہ آتے ہیں, ہم اپنے ٹی ویز پہ بیٹھ جاتے ہیں. جو فلکچویشنز آف اسکرینز ہے یہ آپ کی آلریڈی اٹینشن اسپین کو کم کر دیتی ہے. جب آپ کا اٹینشن اسپین کم ہوتا ہے تو آپ آلریڈی اٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں کیونکہ سب کو جلدی 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 چاہیے. فار یو ٹو بی ایبل ٹو گو ٹورڈس دا شفٹ آف مائنڈ سیٹ, جہاں آپ کہہ رہی ہیں ہماری اسٹوریز تبدیل ہونی چاہیے, ہمیں بیٹھنا پڑے گا اپنے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جن لوگوں کو یہ پتہ ہے آپ ان کی ڈسٹنکشن بہت آرام سے محسوس کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ویرائٹی ان لوگوں کی کم ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ہی سائیکل میں پھنس گئے. اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگین کہ آپ اپنے سرکل کو بڑھائیں, اپنے سرکل کو تبدیل کرتے رہیں. اگر آپ چھوڑ نہیں سکتے تو تبدیل کریں, اس میں ایڈ کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے 4 لوگ ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا تو آپ 10 لوگوں کو اور ایڈ کر لیں, ان 10 لوگوں کو اور پڑھنا شروع کریں. ایک اور چیز بھی ہے بڑی انٹرسٹنگ, آپ نے بہت اچھی یہاں پہ بات کی گریٹیفیکیشن اینڈ ٹائم لائنس کی, کہ ہم سارے لوگ کسی عجلت کا شکار ہیں. ہمیں اچانک سے یکایک فوری طور پہ امیر ہونا ہے, مقبول ہونا ہے, رزلٹس چاہیے ہمیں. اگر ہم گورا ہونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم تیزی چاہتے ہیں, اگر ہم پتلا ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں فوراً رزلٹس چاہیے. یہ جو عجلت ہے, ہاؤ it pushes us to open many channels at once, اور اسی کو ہم ملٹی ٹاسکنگ کا نام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور یہ سب چیزیں مجھے چاہیے. آپ کیا کہتے ہو سمد کہ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے, جب کہتے ہیں نا کہ ہم بہت سارے کام جب ایک ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی ایک بھی نہیں مکمل ہو پا رہا, مستقل مزاجی نئی چیز کو سیکھنے کے لیے, نئے ہنر کو سیکھنے کے لیے کتنی اہم ہے؟ آئی تھنک سدرا کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جس لائک ابھی بہت سی انہوں نے یہ بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک آئی لو دس گائے BJ Fogg, جنہوں نے ہارورڈ میں ایک لیب فگر آؤٹ کی جو آج بھی بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ کسی بھی ہیبٹ کو, کسی بھی بیہیویئر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا, اس بیہیویئر کو بہت چھوٹا رکھیں, کیونکہ جب آپ اس بیہیویئر کو بہت چھوٹا رکھیں گے نا تو آپ کو اس کام کرنے میں آپ کی موٹیویشن بہت ہائی ہوگی. جسٹ لائک ہم بہت سے لوگ کتاب نہیں پڑھ پاتے, کوئی کام نہیں کر پاتے, وہ کنسسٹنسی, وہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے ہمارے بیہیویئر میں, کیونکہ ہم ہمیشہ بڑے سے شروع کر رہے ہیں. جسٹ لائک ابھی انزا نے یہ بات کی کہ ہم بڑے گول سیٹ کر لیتے ہیں, بڑے ٹاسک بلڈ کر لیتے ہیں. بچپنے سے ہماری پروگرامنگ جو کی جا رہی ہے, جو ہم ہپنوسس بچہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں کہ بڑے گولز, بڑے کام, جبکہ ٹیکنیکلی جو ہمارا مائنڈ ہے, جو ہماری سائیکالوجی کہتی ہے, جب چھوٹے سے شروع کریں گے نا تو آپ کی موٹیویشن ہائی ہوگی, اینڈ گریجولی یو پک اپ دا پیس. Okay, but then how are leaders different? Anza, I'm going to circle back to you. مجھے بتاؤ کہ جب ہم انکریمنٹل چینجز کی بات کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں سوچ اور فکر یا اپنا نظریہ وسیع رکھیں, ویژن آپ کا بڑا ہونا چاہیے. تو اگر ہم انکریمنٹل چینجز, مجھے تو لگتا ہے کہ من حیث القوم اینڈ انڈیویجولی ایز ویل, ہمارا وہ زوم کا لینس ہی خراب ہے. یا تو ہم زیرو ان کرتے ہیں بہت چھوٹی چیز کے اوپر, یا ہم بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ ان آؤٹ کرنا, زوم ان اور زوم آؤٹ کرنا ہی نہیں آتا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آئی اگری وتھ یو 100%. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جو زیرو کا لفظ ہے نا, ہم چیزوں کو 0 اور 1 میں دیکھتے ہیں. وی ہیومن بینگس کین ناٹ آپریٹ ان 1. یس, لاجک از امپورٹنٹ, انالیسس از امپورٹنٹ, لیکن میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ بڑے لیڈرز اور ہم میں کیا فرق ہے. یا جو اسپورٹس مین ہیں, ایتھلیٹس ہیں, تو مجھے اس بات کا بالکل علم ہے کہ وی ڈو ناٹ ٹیچ پیپل ٹو فیل. It's okay to have a bad day. لیڈر آپ دیکھیں, وہ جیل جاتے ہیں, واپس آ کے ان کا حوصلہ دیکھیں, وہ واپس آ کے الیکشن بھی لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کیسز کھلیں, کچھ ہو. سو آپ نے اپنی ہمت نہیں ٹوٹنے دینی. کوشش, the consistency is what separates success
from unsuccessful people. So it's not about talent, it's about using the qualities that you have. اور introspection کریں. اگر میرا ویژن بہت بڑا ہو سکتا ہے لیکن کیا وہ چیز میرے لیے سوٹیڈ ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں آج سے سوچنا شروع کر دوں کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ گولف پلیئر ان دا ورلڈ, کیا میرے اندر وہ اسکل ہے؟ ہاؤ ڈز دیٹ پین آؤٹ فار مائی کریئر؟ کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اسٹریٹجکلی اپنی زندگی میں کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم بزنس میں اگر آپ جب بھی کبھی کارپوریٹ لائف میں کوئی بھی انٹر ہوا ہوگا اس کو پتہ ہے کہ SWOT انالیسس کیسے کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کا یا اپنے بزنسز کا, کسی بھی فیصلے کا. اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, واٹ آر دی اپرچونیٹیز, واٹ آر دی تھریٹس. ہم بڑا نوز ڈائیو کر دیتے ہیں بغیر چیزوں کو جانے ہوئے, بغیر اپنے آپ کو. اور جیسے بھی اب دیر از another very important saying کہ genius is when preparation meets luck, good luck. یعنی آپ یہ کہیں کہ جی میرے پاس خدا داد صلاحیتیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو محنت کرنی ہے, آپ نے اپنے سکلز کو ہون کرنا ہے. اچھا میں نے ایک ریسرچ ابھی ریسنٹلی پڑھی اور یہ میرے خیال میں آئی اوپنر ہونی چاہیے ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہ دنیا کی آبادی کے حوالے سے جو 5 بڑے ملک ہیں جس میں یقیناً پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے, وہ گلوبل GDP میں تقریباً 40% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جو بار بار آپ اور میں باتیں سنتے ہیں نا کہ جی وی آر اے یوتھفل جنریشن, ہماری جو یوتھ ہے وہ ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن آپ کو یہ جان کر بہت تکلیف ہوگی کہ اس 40% جو GDP ہے جو دنیا کی آبادی کے حساب سے 5 بڑے ملک اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کا کل کنٹریبیوشن صرف 4% ہے. سو دیٹ مینس کہ وی آر دس ون پاپولیشن. آہستہ آہستہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے یا آپ irrelevant ہو رہے ہیں, از بیکاز ڈسپائٹ آف ہیونگ دا یوتھ اینڈ دا ٹیلنٹ اینڈ ایوری تھنگ, ہم بس پوٹینشیل پہ ہی بیٹھے ہیں. ہم ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے اندر شاید سونے کی کھان ہے لیکن ہم اس پہ محنت نہیں کرنا چاہتے. ہم گھر کی یعنی گلوبل سٹیج میں وہ گھر کا فرد بنتے جا رہے ہیں جس نے نہ محنت کرنی ہے نہ اس نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں, لیکن جو کھانا پینا ہے, جو بجلی پانی ہے, وہ سب استعمال کر رہا ہے. تو جس طرح گھر میں اس بندے کو لان تان ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, الحمدللہ دنیا میں بھی اس وقت ہمارا حال وہی ہے. 2 کالرز جو ہمارے ساتھ ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, صدرا اقبال شہاب بات کر رہا ہوں. سر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. دیکھیے صدرا, میرا بیٹا ہے اس کا IT کا, اس نے اپنی بڑی محنت سے آرگنائزیشن بنائی, ٹیکس پیئر بنا, محنت کر. اب جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے نکلا ہے تو اب کیا حال ہو گیا کہ وہاں سے ریمیٹنس آئے گی تو اس کی عذاب بن گئی زندگی کہ آپ وہ لامہ چھوٹے چھوٹے اسٹورس کے بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن کے کام کر رہا ہے. اب وہ ایون وہاں سے ڈالر آنا اس کی عذاب بن گیا ہے. تو وہ تو بیچارہ تھک گیا ہے. اب وہ کہتا ہے پاپا میں دبئی چلا جاؤں, یہاں پاکستان میں مطلب حق حلال سے محنت سے آپ کام کرو اور آپ ریمیٹنس دے رہے ہو یہاں کو, اور اس کے پیچھے کہ جی آپ کو فلاں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل. اب وہ جب باہر کے اسٹور سے ڈیٹیلیں مانگتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہم انڈیا کو کام دے دیں گے اور ہم بنگلہ دیش کو دے دیں گے. اب وہ بیچارہ مجبوراً پاکستان سے بھی باہر جانے کے. اس طرح آپ نئی جنریشن سے کہہ رہے ہیں کام کرو. اب وہ جب کام کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اتنا قانونی گرے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کام چھوڑ کے ملک ہی چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. سر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا, اس میں بھی انفارچونیٹلی ایک لارجر گیم ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہماری جو مانیٹری پالیسیز ہیں کئی چیزوں کے حوالے سے بہت کنزرویٹو ہیں اور شاید ہمیں تھوڑا اور اوپن اپ ہونے کی ضرورت ہے, ہم چیزوں کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ہم IMF یا دوسرے جو فرمز کے پاس جاتے ہیں, انہوں نے بارہا کہا ہے کہ کئی سالوں سے ہماری ایک بہت ہی اسٹرانگ پیرلل اکانومی چل رہی ہے جس میں کوئی دستاویزات نہیں ہے, جو غلط طریقے سے پیسہ آ رہا ہے. ٹیرر فائنانسنگ یہاں ہو رہی تھی, یعنی مختلف جو آپ دہشت گردی کے واقعات دیکھتے تھے اس کے لیے پیسہ کون دے رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, ان چینلز کو سکویز کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, تو جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم یہ جو انوویشن کی طرف جاتے ہیں اور یہی ینگ لوگ جیسے آپ کے بیٹے جیسے لوگ ہیں جو تبدیلی لے کر آئیں گے, دے ول کم اپ وتھ سولوشنز اینڈ اے وے اراؤنڈ دس.
تھوڑا سا تکلیف کا وقت ہے, امید یہی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا. شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. انزا, یو آر ورکنگ فار این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. یہ جو پرابلم انہوں نے ہائی لائٹ کی یہ پاکستان کی بہت سارے ینگ لوگوں کی, جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی نان ٹریڈیشنل جو ہماری ایکسپورٹس ہونی چاہیے وہ آئی ٹی ہونی چاہیے, اس پہ ہم کام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے ریئل پرابلمز ہیں, جو آن گراؤنڈ پرابلمز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس وقت؟ سو ون آف دا بگیسٹ پرابلمس جو کہ اگر ہم بات کریں ان امپلائمنٹ کی اور یوتھ کو ہم چینلائز نہیں کر رہے صحیح طرح, تو آئی تھنک بہت انکریج کرنا چاہیے. آئی ورک فار نیسڈیک لسٹڈ کمپنی, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کے جو بھی یوتھ ہے اس کو موبلائز اس طرح کیا ہے کہ تھرو ڈسٹینس آفٹر کووڈ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ دا فیوچر آف ورک از چینجنگ اینڈ ریموٹ جابس, ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے, انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں. ہمارے یہاں میری جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنیز سے ٹیک ریلیٹڈ کمپنیز سے بات ہوتی ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ وی آر ولنگ ٹو انویسٹ, ہم پیسہ لانا چاہتے ہیں, ہم یوتھ کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں, بیکاز وہ ان کے لیے بھی اٹ ورکس آؤٹ ویل, کیونکہ یہاں پہ ان کو جو لیبر اویلیبل ہے, ایک تو وہ ہائیلی اسکلڈ بھی ہمیں لوگ ملتے ہیں, اور جو کہ اس حوالے سے ایکچولی بیٹر. دیکھیں, ایک ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے, پرابیبلی کنٹریز لائک انڈیا دے ہیو دیئر ٹیلنٹ سپلائی چینز ورکڈ آؤٹ مچ بیٹر, کہ جی آئی آئی ٹی سے اتنے گریجویٹس نکل رہے ہیں, اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹی سے, باہر کی آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں بہت سارے انڈینز موجود ہیں, لیکن جو بھی ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ بڑا ورلڈ کلاس ہے, لیکن صرف اور صرف اس کو مواقع کی ضرورت ہے. جی جی ایک ضرور بات کہنا چاہوں گی یہاں پہ, ون آف دا بگیسٹ پرابلمس دیٹ دے فیس اس کے ہم ٹیلنٹ بھی ٹھیک ہم کر لیتے ہیں, لوگ گولز بھی اچیو کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ڈیجیٹل انیکوالٹی ہے, ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں. بالکل, اور یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پالیسی میکرز کو ایکچولی فوکس کرنا ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے سمجھ کہ ہم ایک نالج اکانومی نہیں ہیں, ہم ایک لرننگ سوسائٹی نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بیکاز آپ لرننگ اینڈ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں ہو, اداروں کے بجٹس ہونے کے باوجود, بہترین ٹرینرز کو لانے کے باوجود, یا تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ کو بونس ملے گا, آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, یا آپ کے پیسوں کی کٹوتی ہو جائے گی, آپ خدارہ جائیے اور کچھ سیکھ لیجئے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں, اگر یونیورسٹیز ان کے نصاب کے علاوہ ان کو کوئی اسکل سکھانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جی اٹینڈنس مینڈیٹری ہے, اگر نہیں اٹینڈنس کی تو پھر آپ کو پینلائز کیا جائے گا, آپ کے مارکس کٹ جائیں گے. یعنی ہم میں کوئی سیکھنے کی جستجو کیوں نہیں ہے ایک قوم کے طور پہ؟ اصل میں سدرا, ہم نے کبھی بھی شروع سے نا اپنی پرسنالٹی ٹریٹ, سافٹ اسکلز, پرسنل ڈیولپمنٹ کو ہمارے یہاں ابتدائی عمر سے ہی نا پرائرٹائز کیا ہی نہیں گیا. ہمیں ہمیشہ سے لکیر کا فقیر رکھا گیا کہ وہ اکیڈمکس ہی پڑھاتے رہے, اکیڈمکس, ہارڈ اسکلز پر اتنی توجہ دی گئی. انفیکٹ سدرا ابھی ان اکنامک کرائسس میں بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ان ہاؤس ٹرینر بلٹ ہو جائے. اچھا, انہیں بات پتہ ہے کہ جو ان ہاؤس ٹرینر ہے اس کا ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگا, وہ ایک لمیٹڈ لوگوں کو جانتا ہے تو اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوگی, لیکن وہ اور چیزوں پہ پیسے خرچ کرنا تو چاہتے ہیں. لیکن لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے اب بدقسمتی سے, آئی میٹ اے لاٹ آف ٹرینرز دیز ڈیز اینڈ دے آر کنٹینیوسلی سیئنگ سمجھ, اب اس طرح سے آرگنائزیشنز ویلکم نہیں کر رہی ہیں ٹریننگ کو, اس طرح سے لرننگ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اچھا, اکنامک کرائسس کے اندر جب بھی اس طرح کے کرائسس آتے ہیں وہاں پر لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنے کے لیے, ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ابتدائی عمر سے ہی لرننگ پر فوکس ہی نہیں ہے, خاص طور پر لرننگ کی جب بات کریں سافٹ اسکلس پر فوکس نہیں ہے, ہمیں پرائرٹائز ہی نہیں کیا گیا, ہمیں مائنڈ سیٹ کی امپورٹنس ہی نہیں پتہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2010 میں ورلڈ ریسیشن آیا تو میں بہت زیادہ اس وقت انٹرنیشنل چیزوں سے لنک بھی تھی, اینڈ وی ور آلویز گیٹنگ دا نیوز. انہوں نے کہا دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو گو بیک ٹو یونیورسٹی. اور آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے سیکنڈ ماسٹرز, پی ایچ ڈیز, جو اچھی بھلی نوکریوں پہ تھے, اگر وہ لے آف ہوئے تو رات دن کے وہ پریشان ہوتے ہیں آمنہ, انہوں نے مزید سیکھنے کو, اپنے آپ کو گروم اپ کرنے کو, اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کرنا سیکھا. ہم اتنے کرائسس میں ہیں, ہم روزانہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, لیکن جو اسکلز آپ کو فری بھی مل رہی ہیں, جو چیزیں آپ نئی مفت میں بھی سیکھ سکتے ہیں, ہم اس پہ بھی انویسٹ نہیں کر رہے. I'll tell you, میں ان کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی. جو ری انفورسمنٹ اور ریوارڈ کا سسٹم ہے نا, ہم نے نا اس کو بہت مس یوز کر دیا ہے. ابھی میں آتے ہوئے ایک لیکچر سن رہی تھی اور اس میں اتنی اچھی بات تھی کہ جب ایک چھوٹا بچہ ڈرائنگ کرتا ہے نا اسکول میں, اور پھر آپ اس کو ایک اسٹار اور ایک وہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ری انفورسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, پر اس کا مس یوز بھی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کسی انٹرنسک چیز کو بہت زیادہ ریوارڈ سے
تول دیتے ہیں تو وہ جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ریوارڈ سے کہ جیسے آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا وہ بچہ پینٹنگ کرنا چھوڑ دے گا. یعنی اس کی بہت اچھی مثال ہے نا کہ ہمارے ہاں جب بچے کالج کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی پہلا سوال ہوتا ہے یہ ڈگری ختم کرنے کے بعد واٹ ول بی دا اسکوپ, یعنی ہمیں نوکری کتنے پیسوں کی مل جائے گی. تو اس چکر میں نا بہت ساری ٹریننگز, بہت ساری چیزیں, کیونکہ ہم صرف ریوارڈ بیسڈ ہوتا ہے نا, ہمیں اپنے آپ کو نہیں ٹرین کرنا, ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ملے گا, اس کے بعد کیا ملے گا. جب آپ کی مینٹیلٹی ہوگی اس کے بعد کیا ملے گا تو آپ نے اپنی بیسک ڈیولپمنٹ لرننگ تو چھوڑ دی ہے نا. کیونکہ اب ہم آرگنائزیشنز میں بھی جاتے ہیں جیسے انہوں نے بات کی تو پہلا سوال ہوتا ہے اچھا اس ٹریننگ کے بعد ہمیں کیا مل جائے گا, کیا ہمیں پروموشن ملے گی, کیا ہمیں یہ اچھا سوال ہے, یہ ہونا چاہیے. پر بہت ساری لرننگ کیپیبلٹیز آپ کے پاس آن روٹ لیول ہونی چاہیے جو اپارچونیٹیز خود بلڈ اپ کرتی ہے. اور آپ کی زندگی کا کوئی پرپس ہونا چاہیے. میں نے کل جاوید اختر کی بات پہ رسپونڈ کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کلپ کو دیکھا, پسند کیا اور بڑے خوش ہوئے. دیکھیے ود اے لاٹ آف ہیوملٹی, جہاں ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا وہاں پہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہم ارد گرد کی چیزوں پہ نظر رکھیں اور جہاں سے, جیسے حضرت علی کا قول ہے نا کہ علم ایک مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, آپ کو جہاں سے بھی علم اور اچھی بات ملے اس کو اپنانا چاہیے, اس میں آر نہیں ہونا چاہیے. کل میں ایک اور ٹاک سن رہی تھی اور وہ انویسٹ انڈیا کے چیئرمین کی تھی, اینڈ ہی واز اے بینکر پریویسلی, سٹی گولڈ کے ساتھ وہ ہوتے تھے, اس کے بعد انہوں نے 8 سال 9 سال اس ادارے کو دیے ہیں. اور جو وہ باتیں کر رہے تھے, دا کائنڈ آف مومنٹم ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ, اٹ واز آئی اوپننگ. لیکن سب سے اچھی بات مجھے ان کی یہ لگی, انہوں نے کہا 8 سال میں جب میں نے یہ ادارہ شروع کیا تھا تو 3 لوگ میرے ساتھ تھے جو اب تقریباً 500 ہو چکے ہیں اور ان کی ایوریج ایج 29 ایئرز ہے. اب انہوں نے کہا مجھے نکال دو تو 29 ایئرز ایک ایوریج ایج ہے میرے ادارے کی, جتنے پوری ٹیم ہے 500 لوگوں کی. یہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ سروسز آفر کرتے ہیں 162 ممالک سے. کووڈ کے دوران بھی اور آنے والے دنوں میں یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس لے کے آئے ہیں جو کہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہیں. لیکن سب سے مزیدار بات کہ یہ جو ساری کی ساری ٹیم ہے یہ IIT اور دنیا کی آئی وی لیگز کی گریجویٹ ہے, لیکن انویسٹ انڈیا کے ادارے کو سرو کرنے کے لیے انہوں نے 10 سے 90% کا پے کٹ لیا ہے. یعنی دے بلیو ان دا کنٹری, دے بلیو ان دا پوٹینشیل اینڈ ان واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ فار دیئر پیپل. انہوں نے کہا جی ہم اس وقت اپنے پیسے, اور ہمارے یہاں آن دی ادر ہینڈ ہمارے ارد گرد آپ لوگ دیکھیں وہ کہیں گے جی اتنے پیسوں میں اتنا ہی کام ہوتا ہے, آپ پیسے بڑھا دیں میں زیادہ کام کرنے کو تیار ہوں. ہماری اور دنیا کی مینٹالٹی میں ایک بہت بڑا گیپ آتا جا رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, اچھا کال ہمارے پاس ڈراپ ہو چکی ہے. امنا ہاؤ ڈو وی برج دس گیپ, یعنی ایک نالج کی یا اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی اہمیت کو اس معاشرے میں کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک ہمیں اپنے نیچے کی سطح جو ہوتی ہے نا, جو بالکل بیسک لیول ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے ہمیں وہاں سے کام کرنا شروع کریں. اب اس کا کیا مطلب ہے, اپنی بھی بیسک سطح پہ آ جائیں, اپنے بھی بالکل پرائم بیہیویئرس پہ آ جائیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایم بہت ہائی کرتے ہیں پر ہم بیسک چیزوں کے لیے ہارڈ ورک نہیں ڈالنا چاہتے. میں نے یہی بھی وہی بات ہے, آئی تھنک جارڈن پیٹرسن نے کہی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ سکسیزفل پیپل دیکھیں لیکن وہ انہیپی کیسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس نا وہ لیزی ہوتے ہیں, انہوں نے ہارڈ ورک نہیں ڈالنا ہوتا. ہمارے یہاں بھی مجھے لگتا ہے ہماری پوری یوتھ نا بہت زیادہ ایمبیشس ہے پر وہ لیزی ہے, وہ ہارڈ ورک نہیں ڈالنا چاہتی. لیتھل کمبینیشن, کتنا گندا کمبینیشن ہے کہ آپ کو آپ کے خواب بڑے بڑے ہیں لیکن آپ ساتھ میں کاہل بھی ہیں. آپ لیزی ہیں. اور اگر ہم اتنے پرائم لیول پہ کام کر لیں نا اپنے آپ پہ, چھوٹی چھوٹی ہیبٹس پہ, ڈسپلن پہ, تو آئی تھنک سو یہ برج جتنا میکسیمائز ہے اس کو تھوڑا تو we can turn it around in one generation if we are willing to do it. بہت شکریہ. سمد ہمارے ساتھ ہیں آمنہ اینڈ انزا, تھینک یو ویری مچ گائز. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. کامنٹس اینڈ فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.